الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الفتح کی 13 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مُلْكُ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، ملکیت ہے، وہ مالک الملک ہے اور ملکوت ہے، پوری کائنات کا مالک وہی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بادشاہت ہے، اسی کی ملکیت ہے اس سب کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، جس مجرم کو چاہے معاف فرما دے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہے عذاب دے دے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء کا یہ معنی جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے۔ یہاں مجرم کو معاف کرنا ہے، یہ نہیں کہ جس کو چاہے پکڑ کے سزا دے دے بغیر کسی جرم کے، اور جس مجرم کو چاہے ایسے ہی معاف کر دے، نہیں، دھونس دھاندلی اللہ کے حضور نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس مجرم کو چاہے وہ معاف فرما دے۔ جس طرح میری اور آپ کے اکا رسول ابی شفیع معظم رحمۃ اللہ شاعر گرامی قدر ہے کہ میرے نبی کی امت کے معلوم نے کتنے ہزار امتی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، ان کا حساب لیا ہی نہیں جائے گا، ان کی نیکیوں اور بدیوں کا موازنہ کیا ہی نہیں جائے گا۔ تو رب کائنات جس کسی کو چاہے معاف فرما دے، اس کی نیکیوں اور بدیوں کا موازنہ کرے ہی نہ، ویسے ہی معاف فرما دے۔ وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے وہ چاہے معاف نہ کرے بلکہ اس کی کرتوتوں کی اس کو سزا دے دے، نہ کردہ گناہ کی نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سزا کا ذکر کرنے کے بعد بھی رب کائنات نے جو خوشخبری سنائی وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے، یعنی سزا کم دیتا ہے، معاف زیادہ فرماتا ہے۔ سزا کم دیتا ہے، معاف زیادہ فرماتا ہے۔ سزا دیتا ہے تو بھی کیا ہوگا؟ امید کی جاتی ہے، دعویٰ نہیں ہے، امید کی جاتی ہے کہ پوری سزا کسی کو بھی نہیں ملے گی ایمان والے کو۔ پوری سزا ہے نا، تو ایک نماز کے چھوڑنے کی، روزہ کے چھوڑنے کی، گناہ کے کرنے کی پوری سزا امید کی جاتی ہے، کسی بھی ایمان والے کو نہیں ملے گی۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ میرے نبی شفاعت کروا کے جنت میں جو لے جائیں گے۔ ایک ہے نا کہ سزا اس کی پوری ہوگی تب جنت میں بھیجا گیا، میرے نبی تو پہلے ہی شفاعت کروا کے جنت میں لے جائیں گے، اور شفاعت تب ہی ہوگی نا جب سزا ابھی باقی ہوگی۔ اگر سزا ہی پوری ہوگی تو پھر شفاعت کا معنی کیا؟ اگر سزا ہی، کسی کو 10 سال کی سزا ہے، اب 10 سال کی سزا پوری ہوگی تو اب کوئی سفارش کرے کہ اس کو رہا کر دے، اب سفارش کا ہے گی؟ یہ تو سزا پوری ہو گئی ہے، میرے نبی سزا کے پوری ہونے سے پہلے سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، یہ بھی غیب کی خبر دی جا رہی ہے۔ جس طرح قبل آپ سن چکے ہیں کہ حدیبیہ سے واپس آتے ہوئے میرے نبی پر رب کائنات نے قرآن کریم کی گزشتہ آیات مبارکہ جو اسی سورۃ مبارکہ سے متعلق ہیں، جو آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں، نازل فرمائی تھی۔ کیا وہ اعراب، وہ دیہاتی، وہ بدو، وہ منافق تمہارے سامنے آ کے بہانے بازیاں کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم کسی مجبوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، وگرنہ کبھی بھی پیچھے نہ رہتے۔ ان کی جو حالت وہ رب کائنات نے ذکر فرما دی۔ اب ایک اور غیبی خبر دی جا رہی ہے، اس کے بعد پھر آپ ایک غزوہ کی تیاری کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں اس بار غزوہ خیبر ہے، ایک غزوہ کی تیاری کریں گے۔ اب وہ سارے کے سارے منافق
جو کل تک تمہارے ساتھ نہیں گئے تھے وہ حاضر ہو جائیں گے، وہ کہیں گے جی ہمیں اپنے ساتھ لے چلو۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا علم ہو گیا جب کفار مکہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو یہودیوں کی مٹھی بھر جماعت ان کا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ یہ تو وہاں سے فتح نصرت کے ساتھ واپس پلٹیں گے، ان کے باغات، ان کی جائیدادیں، ان کے سونے چاندی، ان کے سیوں و زر پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا، ہم بھی جاتے ہیں، مال غنیمت ملے گا۔ دراصل منافقوں کا جہاد کے لیے نکلنا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے نہیں، دنیا کی دولت کمانے کے لیے تھا، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے۔ رب کائنات نے پہلے ہی بتا دیے، محبوب ان کو بتا دو اب تم کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے ہو، ہمارے ساتھ وہی جائیں گے کہ جو حدیبیہ کے مقام پر ہمارے ہاتھوں پہ بیعت رضوان کر چکے ہیں، وہ جائیں گے، ان کے سوا باقی کوئی نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے ذرا، اگر میرے نبی انکار فرماتے میں تم کو نہیں لے کے جاؤں گا تو اعتراض کرتے میرے نبی پر، یہ لے کے نہیں گئے۔ رب نے فرمایا محبوب میں منع کر رہا ہوں، اعتراض کریں گے تو میری ذات پر کریں گے، تمہیں بری ذمہ قرار دیتا ہوں۔ تم کہہ دینا مجھے دراصل میرے رب نے کہا نہ لے کے جاؤ، اگر میرے رب منع نہ کہتا تو میں لے جاتا۔ حقیقت بھی تو یہی ہے نا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ عبداللہ بن ابی پر نماز جنازہ نہ پڑھیے، تو میرے نبی فرمانے کہ میرے رب نے منع نہیں کیا اس وقت، اس لیے میں تو رحمت عالم میں پڑھ دوں گا۔ پھر رب نے منع فرمایا تو معاذ اللہ تعالیٰ جملہ تو صحیح نہیں ہے بلکہ لفظ الزام ہوتا ہے نا، کہ کوئی اعتراض کرے گا تو کس کرے گا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے دامن کرم میں چھپا کر ہر اعتراض سے بچا لیا کہ اعتراض کرو تو میری ذات پر اعتراض کرو، پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ سلوک کیسا کرتا ہوں۔ فرماتا ہے سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم، ان قریب مخلفون خلف پیچھے، پچھواڑا، پیچھے رہ جانے والے، سیقول المخلفون ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، اذا انطلقتم جب تم روانہ ہوگے، الی مغانم مال غنیمت کی جانب، لتأخذوها تاکہ تم مال غنیمت حاصل کرو، وہ کیا کہیں گے ذرونا نتبعکم، اجازت دو ہمیں بھی، ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں جنگ کرنے کے لیے، کافروں سے ہم بھی جنگ کریں گے۔ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو یعنی حدیبیہ کی صلح تو بعد کی بات ہے نا، حدیبیہ کے موقع پر تو ہم نہیں جا سکے تھے، جب تو مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے ہم نہیں جا سکے تھے۔ دراصل وہ موسم بڑا سخت تھا، باغات کے پھل پکے ہوئے تھے، بیوی بچے تنہا تھے، ڈور ڈنگروں کا کوئی محافظ نہ تھا، ہمیں ڈر تھا کہ جب ہم جائیں گے تو ہماری عدم موجودگی میں ہمارے دشمن حملہ کر کے مال و اسباب لوٹ کے لے جائیں گے، مجبوری تھی ہم نہیں جا سکے، لیکن اب تو ہم ضرور جائیں گے، پتہ جو ہے کیا مال غنیمت ملے گا۔ رب فرماتا وہ یہ کہیں گے ذرونا نتبعکم، ہمیں اجازت دو، ہمیں چھوڑ دو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اور یہ کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا تمنا ہے، ان کی کیا خواہش ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام کو بدل دیں گے۔ رب نے جو فرمایا وہ حق فرمایا ہے، یہ منافق ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، رب کی خبر غلط نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکتے۔ قل یا رسول اللہ آپ ان کو فرما دیجئے لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، اب تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، ہمارے رب نے اس سے قبل یہی فرما دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے کب ان کو ساتھ لے کے نہیں جانا ہے، وہ ہے میں تو مجبور ہوں، میں کیا کروں۔ کذالکم اسی طرح تمہاری حالت ہے، قال اللہ من قبل، اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل فرما دیا کیا، لن تتبعونا کذالکم، اب تم ہمارے ساتھ کبھی نہیں جاؤ گے، نہیں اجازت ہے تمہیں ہمارے ساتھ جانے کی، قطر اس وقت اجازت نہیں ہے۔ فسیقولون بل تحسدوننا معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، حیا نہ آیا ان کو، یہ رب نے پہلے ہی بتا دیا ایسے کر کے ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا، اگر حیا والے ہوتے میرے نبی کے قدموں میں گر جاتے، رو رو کر معافی مانگتے، یا رسول اللہ معاف کر دیں، ہم سے کوتاہی ہوئی، قبول کر لیتے، اپنی اس غلطی کو مان لیتے، واقعی ہم نے غلطی کی ہے۔ ہمارے دلوں کی کیفیت سے رب نے بتا تو دیا ان کے دلوں کی کیفیت کیا تھی،
ہمارے دلوں کی کیفیت سے ہمارا رب خوب واقف، اس سے آپ کو بتا دیا واقعی بوجہ نفاق کے ہم نہ جا سکے تھے، لیکن اب سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں ساتھ لے جاؤ۔ اگر انہیں حیا ہوتا، غیرت ہوتی، تو میرے نبی کی خدمت میں یوں ہی عرض کرتے، ایمان والوں کو اپنا سفارشی بنا لیتے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تم رسول اللہ کی حضور ہماری سفارش کر دو، شاید ہماری کوتاہی، ہماری غلطی معاف ہو جائے، ہمارے گناہوں کا مداوع ہو جائے، ہمارا رب اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ انہوں نے یوں نہیں کیا بلکہ ایمان والوں کو تانا دیا، بل تحسدوننا، نہیں تم ہمارے ساتھ حسد کر رہے ہو جو ہمیں ساتھ نہیں لے کے جاتے کہ ان کو مالی کی نعمت نہ مل جائے۔ جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ویسی ہی سوچ ہوا کرتی ہے، جس طرح کمینہ پن ان کے اندر پایا جاتا ہے ایسی ہی کمینی سوچ ہے۔ کیا ایمان والے مال غنیمت کے لیے جاتے تھے؟ ایمان والے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جاتے تھے، اور ان کی رسائی ہی مال غنیمت تک تھی، ان کی سوچ کی پرواز ہی دنیا تک تھی، یہ تو آخرت کو جانتے بھی نہ تھے۔ میدان بدر میں میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم سب ایک روایت میں میدان احد کی بات ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی تھیں، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے ہمیں دعوت دی جنت کی طرف جانے کی، تو اللہ کی قسم اگر میں یہ کھجوریں کھانے تک زندہ رہا نا تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ بھوک لگی تھی نا، کھجوریں تو کیسے نکالی کھانے کے لیے، میرے نبی کا حکم سنا، کہنے کہ خدا کی قسم اگر یہ کھجوریں کھانے تک میں زندہ رہا نا تو میری بڑی لمبی زندگی ہے، میں نہیں اتنی زندگی گزارنا چاہتا۔ کھجوروں کو پھینکا، کفار پر حملہ کیا، مرتبہ شہادت پا گئے۔ یہ دنیا کے لیے اتنے آتے تھے، ان کا مقصد دنیا کو حاصل کرنا تو نہیں تھا، یہ تو مولا کو راضی کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ مگر وہ منافق کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، وہ کہتے ہیں قریب یہ بکواس کریں گے تم ہمارے ساتھ حسد کر رہے ہو۔ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ حق یہ ہے وہ بیوقوف سمجھتے نہیں ہیں، ان میں بہت تھوڑے ہیں کہ جو سمجھنے والے ہیں، حقیقت کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ گویا میرے نبی سے پیچھے رہ جانے والے وہ لوگ بعد میں خواہ کتنی بھی توبہ کیوں نہ کریں، کتنی بھی کوشش کیوں نہ کریں، رب کائنات نے ان کو معاف نہیں کیا۔ سبب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو معاف نہ کرنے کا معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ کو وعدہ فرما لیا تھا یا زیادتی کی، نہیں ایسے ہرگز نہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کوڑ موجود تھا، منافقت موجود تھی، نبی کا پیار تھا نہیں۔ جب تک کوئی نبی کا پیار دل میں نہیں آئے گا رب معاف نہیں فرمائے گا۔ جب جن لوگوں نے دیکھیے اکرمہ بن ابی جہل کتنے بڑے کافر تھے، خالد بن ولید کتنے بڑے کافر تھے، لیکن جب انہوں نے میرے نبی کو دل سے تسلیم کر لیا رب کائنات نے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ تو پھر بھی میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے منافق، یہ خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل یہ تو کھلا مخالفت کرتے تھے کہ حضرت عمر شہید کرنے کی نیت سے نہیں گھر سے نکلے تھے، لیکن جس کے دل میں میرے نبی کی سچی محبت پیدا ہو گئی رب کائنات جل جلالہ اس کو عزت و عظمت کی بلندی پر پہنچا دیا، اس کے سارے گناہ معاف فرما کر ان کو اتنی عزت عطا فرما دی کہ آج ان کے مبارک نالین مقدس، ان کے پاؤں کا جوتا ہمارے سر کا تاج ہے۔ اللہ نے ان کو اتنی عزت عطا فرما دی، اتنی عظمت عطا فرما دی، تو جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے رب اس کو معاف نہیں فرماتا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔